کرم میں صورتحال مزید کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پارا چنار کے لیے امدادی قافلہ اب تک نہ پہنچ سکا۔ قافلے کی سیکیورٹی کے لیے مرکزی شاہراہ اور اطراف میں کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔ بخاری صاحب، جو کچھ ہم نے دیکھا کہ امن معاہدہ ہوا، ہمیں لگ رہا تھا کہ معاملات جو ہیں وہ آگے مزید سنجیدگی کی طرف بھی جا رہے ہیں اور معاملات آگے جا کے کرم میں ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ابھی جو کچھ ہو رہا ہے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ امن معاہدہ جو ہے وہ بھی اسے افیکٹ ہو سکتا ہے جو کچھ کرم میں ہو رہا ہے۔ دیکھیے، جو امدادی سامان لے کے قافلے کے پہنچنے کا جہاں تک چل کہ وہ اگر چلتا تو پہنچتا نا، وہ تو چلنے نہیں دیا انہوں نے۔ دیکھیے، ہم نے نا اسی طرح کے حالات کوئٹہ میں بھی دیکھے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت، تو ریاست نے بالآخر قابو پایا تھا اس کے اوپر۔ یہ ضروری ہوتا ہے، حالات کسی قسم کے بھی ہوں، کچھ بھی ریاست کے بس سے باہر نہیں ہوتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کرم میں جو صورتحال ہے یہ صرف اب صوبائی معاملہ نہیں ہے، بالکل، کیونکہ اگر صوبائی حکومت کا معاملہ ہوتا، یہ بات اس کے بس میں ہوتی، تو اب تک اس کے اوپر قابو پایا جا چکا ہوتا۔ میرے خیال سے علی بن گنڈا پور صاحب کو اب تھوڑی سی جرأت پکڑنی چاہیے اور فیڈرل گورنمنٹ سے کہنا چاہیے کہ آپ یہاں پر حکومتی اور ریاستی رٹ قائم کرنے کے لیے ہماری مدد کو آئیں۔ تب پھر ایف سی بھی آ جائے گی، آرم فورسز بھی آ جائیں گی، آرٹیکل 245 کلیئر ہے نا۔ ابھی آپ نے کیا دیکھا اسلام آباد میں کیا ہوا؟ وہ استعمال نہیں ہوئے، لیکن وہ پروٹیکشن کے لیے تو بڑی بڑی عمارتوں اور امپورٹنٹ بلڈنگ کے اوپر موجود تھے نا۔ یہی ہوتا ہے نا کہ حملہ آور کو یہ پتا ہو کہ وہاں آگے جو ہے وہ بڑے ظالم لوگ کھڑے ہیں، یہی حکومت کی رٹ ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، بھائی صاحب، کئی بار کہا جاتا رہا کہ آرٹیکل 245 کا نفاذ کیا جائے، لیکن علی بن گنڈا پور صاحب نے فوج کو انوالو نہیں کیا۔ اب جو وہاں پہ صورتحال بن رہی ہے، اب انہیں بھی لگ رہا ہے کہ معاملات ان سے نہیں سنبھلیں گے دیکھیے جب تک سیکیورٹی ادارے نہیں انوالو ہوتے۔ میں آپ سے دو باتیں عرض کروں۔ ایک تو یہ کہ کوئی گروپ، کوئی گروہ، کوئی جتھا اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ ریاست کے اوپر حاوی ہو جائے۔ بالکل، یہ پوری دنیا کی چاہے چھوٹی سے چھوٹی ریاست ہو، چاہے بڑی سے بڑی ریاست ہو، گروپوں، جتھوں اور گروہوں کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی منمانی کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر لاقانونیت حد سے بڑھ جائے تو پھر اس کا تدارک کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ حکومت کو ایک کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور اس میں ہمارے تمام سیاسی لیڈران کو، ہماری پوری مذہبی قیادت کو شامل ہونا چاہیے، آن بورڈ ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ لا اینڈ آرڈر تک رہے اور شیعہ سنی یا مسلکی مسئلہ نہ بنے، کیونکہ وہ بہت ہی ڈینجرس صورتحال میں داخل ہونے کی بات ہوگی۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو لا اینڈ فورسز ہیں ان کو بھی اور جو حکومتیں ہیں ان کو بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ صرف لا اینڈ آرڈر تک رہے۔ بالکل۔ اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ویڈیو بنا کر دھمکی آمیز ویڈیو جاری کی گئی کہ ہم حملہ کریں گے، اور حملہ کیا گیا، کس کا فیلئر ہے؟ کیونکہ حکومت اور انتظامیہ کہیں نہ کہیں راستے کی حفاظت میں ناکام رہی ہے۔ دیکھیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ the blame goes to the government of that province and the law enforcers۔ ابھی دیکھیں، مثال کے طور پر انہوں نے ڈی سی کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے 2 ملزمان پکڑے ہیں۔ اگر کل کو عدالت نے بیل لے کے چھوڑ دینا ہے ان کو، تو پھر یہ حملے تو ہوتے رہیں گے نا، پھر تو کوئی محفوظ ہی نہیں ہے، چاہے وہ ڈی سی ہے، چاہے وہ کمشنر ہے، چاہے وہ کور کمانڈر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ لہٰذا آپ کو، میں نے کئی دفعہ ذکر کیا اپنے پروگرام میں، ڈیٹرنٹ پنشمنٹ کا، ایسی سزا جس سے دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ اب دیکھیں نا، 2 لوگ تو پکڑے گئے ہیں، 5 ابھی اور نامزد ہیں، اور کوئی 20 کے قریب دیگر لوگ ہیں جو نامعلوم ہیں۔ ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے وہاں خون بہایا ہے، جن لوگوں نے وہاں انتظامیہ کی ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنایا ہے، اس کو تو کوئی رعایت نہیں دینی چاہیے، کوئی دو رائے نہیں، وہ چاہے اے گروپ سے ہو، بی سے ہو، اس مسلک سے ہو، اس مسلک سے ہو، یہ کنسیڈریشن نہیں ہونی چاہیے۔ لا بریکرز مسٹ پے فار دیئر کرائمز۔ اچھا بخاری صاحب، یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ افغانستان سے بھی تھریٹ ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی افغانی عناصر بھی اس میں انوالو ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، براہ راست ایسی کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ہی لوکلائزڈ قضیہ ہے، لیکن ایسی صورتحال سے کوئی بھی دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جس طریقے سے ٹی ٹی پی کے ساتھ اس وقت حکومت کے معاملہ جات ہیں، اس میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کسی بھی ایسی صورتحال سے، جس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس علاقے کو بہت کلوزلی مانیٹر کرنا ہوگا۔ اچھی بات ہے کہ وہاں کرفیو لگ گیا ہے، کیونکہ اگر قافلے نہیں چلیں گے تو لوگ بھوک سے بلک بلک کے مر جائیں گے۔ آلریڈی 100 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ دوائیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے، خوراک کے نہ ہونے کی وجہ سے، دودھ نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، جانوں کا سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کیا یہ صورتحال دیر قائم رہنے دینی چاہیے؟ بالکل بھی نہیں۔ اچھا بخاری صاحب، یقینی طور پہ صوبائی حکومت کا یہ میجر فیلئر ہے، بنیادی طور پہ ان کی وجہ سے ہی یہ تمام تر معاملات ہو رہے ہیں۔ ایون علامہ ناصر عباس صاحب بھی اب یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کی تمام تر توجہ جو ہے وہ اقتدار کی طرف ہے،
اور اس وجہ سے ہم مشکل میں ہیں اس وقت. دیکھیے یہ اٹ از ناؤ دا بلیم دیٹ کیپس چینجنگ. جی پہلے ان سے ہم نے مطالبہ کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو اپنے پروگرام میں, کہ بھائی ایشو یہ کیا ہے, کے پی کے کا ہے, مظاہرے آپ کر رہے ہیں کراچی میں اور لاہور میں, راستے آپ نے یہاں بند کر لے ہیں, وہاں راستہ کھلوانے کی بات ہو رہی ہے, آپ مزید راستے بند کر رہے ہیں. تو ان کو بھی فوکس چاہیے اپنا کہ اصل ایشو کی طرف رکھیں, اور انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے, یہ بنیادی ذمہ داری ہے چیف منسٹر آف دیٹ پروونس کہ وہ وہاں پر خود موجود ہیں. ان کے پاس ٹائم نہیں تھا نا, پہلے تو وہ کرتے رہے حملے, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد وہ اختیار کرتے رہے فرار, اس کے بعد وہ کرتے رہے شٹل بٹوین اڈیالہ جیل اینڈ وہ. تو فوکسڈ ہونا چاہیے. خدا نہ خواستہ سندھ میں یا پنجاب میں کوئی صورتحال اگر خراب ہوتی ہے کہیں بھی, تو بلیم تو چیف ایگزیکٹو پر جائے گا نا. کچے کا علاقہ, اس کا بلیم کس پہ جاتا ہے؟ سندھ کی حکومت پہ بھی جاتا ہے, پنجاب پہ بھی جاتا ہے, کہ ایک ایشو ہے جو اتنے عرصے سے چل رہا ہے, اس کو قابو ہی نہیں پایا جا رہا. تو کہتے ہیں نا کہ پنجاب گورنمنٹ بھی فیل ہوئی ہے اور سندھ گورنمنٹ بھی فیل ہوئی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کے پی کے میں ایک ایسی خوفناک صورتحال ہو اور اس کا بلیم صوبائی حکومت پر نہ جائے؟ یہ تو ہوگا. لہٰذا ذمہ داری یہ ہے, اسے چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ وفاقی حکومت اس کے ساتھ شیئر کرے اور اس صورتحال سے نپٹا جائے. مذاکرات کا آپشن ہے, ضرور استعمال کریں. لا اینڈ آرڈر کی انفورسمنٹ کا معاملہ ہے, ضرور کریں. ایکسٹرا پاور چاہیے, ضرور لیں. معاملہ حل ہونا چاہیے تاکہ انسانی جانوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کا سلسلہ بند ہو. بالکل, مذاکرات کے تھرو بھی اس معاملے کو دیکھا جا سکتا ہے. جو کچھ کرم میں ہو رہا ہے وہاں پر امن کو قائم کرنا اس وقت نہایت ضروری ہے. جو امن معاہدہ کیا گیا تھا اس پر عمل درآمد کروانا اس وقت کی اہم ضرورت ہے. غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے دوحہ میں بات چیت کا عمل جو ہے وہ دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے. بخاری صاحب, اب جنگ بندی معاہدہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ حماس 34 اسرائیلی یرغمالی کو رہا کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے. دیکھیے یہ جو ہے نا کوئی فیور نہیں ہے, کوئی آسان نہیں کر رہے. وہ نیتن یاہو اور بائیڈن دونوں کے اپنے اپنے ملکوں میں بے پناہ احتجاج ہو رہے ہیں. یہ بھائی تو باہر نہیں نکل سکتے. نیتن یاہو صاحب جو ہیں, ان کو صاحب کہتے ہوئے مجھے شرم آتی, میرے منہ سے نکل جاتا ہے ہر دفعہ. یہ ان کے اپنے گھر تل ابیب کے اندر ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. جی بالکل. یہ باہر نکل کے جھانک نہیں سکتے, اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ لڑائی آپ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ یرغمالی چھڑائیں گے. 1.5 سال میں آپ نے 50,000 بندہ مار دیا, 2 لاکھ کے قریب بندہ آپ نے اپاہج کر دیا. کدھر ہے وہ؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ جو 7 اکتوبر کو 2023 میں جو حملہ کیا تھا حماس نے, جو اس پر الزام ہے, کیونکہ اس سے پیچھے اسرائیل جو حملے کرتا رہا اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. اس وقت انہوں نے 251 لوگ جو ہے وہ یرغمال بنائے تھے, یا کہہ لیجئے کیپٹیوٹی میں لیے تھے. کچھ عرصے کے بعد ایک عارضی معاہدے کے تحت 80 اسرائیلی یرغمالی چھوڑ دیے گئے تھے, اور اس کے ساتھ ہی 240 کے قریب فلسطینی جو ہیں وہ بھی رہا کیے گئے تھے. مگر اس کے باوجود ابھی تک بھی غزہ میں 96 کے قریب یرغمالی موجود ہیں, جس کے حوالے سے اسرائیلی فوج کا دعویٰ یہ ہے کہ ان میں سے 34 ہلاک ہو چکے ہیں. فلسطینیوں نے نہیں مارے. بالکل. ورنہ آپ کو یاد ہوگا جو قیدی رہا کیے گئے تھے انہوں نے کیا بیان دیے تھے جا کے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک روا رکھا تھا فلسطین اور حماس کے لوگوں نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریشر ہے پوری, آپ دیکھیں ویسٹ دیکھ لیں, اٹھا کے امریکہ دیکھ لیں, وہاں اپنی اپنی حکومتوں کے خلاف